پوری دنیا اگر دین پر آ جائے اور انسان ہوں جنات ہوں سب دین والے بن جائیں، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سارے لوگ دین سے ہٹ جائیں اور جنات انسان، تو اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ من عمل صالحا قرآن فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو ہم نیک عمل کریں گے ہدایت پر رہیں گے فائدہ ہمیں ہے، گناہ کریں گے نقصان ہمیں۔ سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان کی دولت ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ وہ ہے جو ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے اللہ کے دوست تو ہیں ہی ہیں۔ کوئی کہے وزیر اعظم صدر، مثال نہیں بنتی ہے وزیر اعظم صدر کی، لیکن ظاہری طور پہ سمجھانا ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ وزیر اعظم میرا دوست ہے، صدر میرا دوست ہے، چلو بات میں ہے، ویلیو ہے۔ اگر کوئی صدر اور وزیر اعظم کہیں فلاں میرا دوست ہے، بتاؤ بات بنی کہ نہیں؟ اب اللہ کرے اللہ ولی الذین آمنوا، جو کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا غلام بن جاتا ہے، دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کہتے وہ میرا دوست ہے۔ اب اگر ہم کہیں ہم اللہ کے دوست ہیں تو بڑی بات ہے۔ مہر لگائی میرے اللہ نے، میرے مالک نے، میرے خالق نے، قرآن میں سند بنا کر بھیجا، صاحب ایمان تو ہو جا، میں اللہ ہو کے تیرا دوست بن جاؤں گا۔ تو اب دیکھیں ایمان کی کتنی ویلیو ہے، کتنی قدر ہے، کتنی شان ہے۔ اگر ہم صاحب ایمان ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں، تو ہمارا درجہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، سمجھیں میرے پاس یہ دولت نہیں تو میں رہ گیا، میرے پاس یہ نہیں تو میں محروم ہو گیا، میرے پاس وہ چیز نہیں تو میں کوئی محرومی نہیں ہے۔ یہ 4 دن کی زندگی کے بعد ہمیشہ کی کامیابی صاحب ایمان کے مقدر میں آنے والی ہے۔ جو مومن مسلمان ہوتا ہے نا، اس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ایک خوبی تو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اسے اس انداز کے اندر حملہ کرے، کوئی مخالف، تو مخالف کے حملے سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی دی ہوئی مثال کے طور پہ تانا زنی، اس کے دیے ہوئے حملے، اس کی باتیں اور اس کے کسے ہوئے فکروں سے متاثر نہیں ہوتا۔ فرمایا مومن وہ ہے، اگر اس کو پتھروں پر گھسیٹا جائے بھی مومن ہے، اگر اس کو ٹھنڈی ہواؤں میں بٹھا کر اس کو جو ہے نا لقمے کھلائے جائیں اور عزت دی جائے پھر بھی مومن ہے۔ مومن ہر حال میں مومن رہتا ہے۔ وہ کسی کے چڑھانے سے، کسی کی تعریف سے اپنا دین نہیں بدلے گا۔ وہ کسی کی وجہ سے آزمائش آ جائے یا دکھ آ جائیں تو بھی دین نہیں بدلے گا۔ اس کی نشاندہی جو ہے نا سورہ المائدہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ نے کی ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ رب العزت جن کو دین دیتا ہے اور دین آ جانے کے بعد، دین مل جانے کے بعد اگر وہ لوگ دین پر قائم نہیں رہیں گے، اسلامی تعلیمات پر قائم نہیں رہیں گے، تو اللہ ایسی قوم کو بدلے گا۔ اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لے کے آئے گا، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتا ہوگا اور اللہ سے پیار کرتے ہوں گے۔ اللہ کو ہماری غرض نہیں ہے، اگر ہم نہیں چلیں گے اللہ اور لے آئے گا، ہم کھڑے نہیں ہوں گے اللہ اور لے آئے گا۔ دعا مانگو ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جو اللہ کو پسند آ جائیں، ہم ان لوگوں میں ہوں۔ آج احسان لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم دین پر احسان لگایا ہوتا ہے۔ واضح لفظ سورہ المائدہ آیت نمبر 5 فرمایا اگر کوئی دین پر نہیں چلے گا، قائم نہیں رہے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس کو بدلوں گا، اس کا اقتدار لوں گا، اس کی شاہانہ زندگی لوں گا، اس کا جو کنٹرول ہے بندوں پر وہ لے لوں گا۔ اگر دین کی تعلیمات میں تبدیلیاں لائیں گے، اسلام پر کھڑے نہیں ہوں گے، اللہ بدلے گا۔ پھر ان کی جگہ کہوں یحبہم و یحبونہ، یحبہم پہلے بھی اللہ کہتے ہیں میں اس سے محبت کروں گا اور وہ مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دوسرا وہ جہاد کرنے والے ہوں گے، وہ یہ نہیں ہوں گے کہ وہ مثال کے طور پر اگر کسی نے کوئی حملہ کیا تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ حکمت عملی اپنی جگہ پر ہے، صلح حدیبیہ ہوئی لیکن صحابہ نے جہاد نہیں چھوڑا۔ حکمت عملی اپنی جگہ پر ہے، کچھ لمحوں کے لیے 2 قدم پیچھے ہونا، جیسے صحابہ علیہ رضوان کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، جاؤ جہاد پر۔ جیسے جہاد پر تشریف لے کر گئے تو وہاں جیسے ہی پہنچے مخالف کا حملہ ہو گیا۔ جب حملہ ہوا نا، اس حملے کی تاب صحابہ نہ لا سکے، ان میں سے کچھ لڑ رہے تھے اور کچھ وہاں سے تقریباً وہاں سے جان بچانے کے لیے ان کو وہاں سے جانا پڑا۔ جب وہاں سے چلے گئے تو اب خیال آ رہا ہے تو ہم تو لڑنے کے لیے آئے تھے، ہم تو ان کے ساتھ لڑ ہی نہیں سکے، ہم جان بچاتے ہوئے سائڈ پہ ہو گئے۔
اب حضور کی بارگاہ میں جا کے جواب کیا دیں گے؟ مشورہ کیا، سرکار کے در کے علاوہ کوئی در اور ہے نہیں، حضور کے در کے علاوہ کوئی در اور نہیں ہے۔ جب اور در نہیں ہے تو چلے سرکار کے در پہ۔ جب حضور کے در پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر کر بیٹھے ہوئے تھے، دوڑتے ہوئے صحابہ قریب ہوئے، کیا کہتے ہیں؟ نحن الفرارون، حضور ہم وہ لوگ ہیں جو قدم جما کے لڑ نہ سکے، کھڑے نہ ہو سکے دشمن کے مقابلے میں۔ تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیتے معاف کیا، آئندہ کوشش کرنا۔ اب میرے نبی کے جملے بھی دیکھو، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے مجاہدوں کو خود توڑتے ہیں، ہم اپنی ٹیم خود جو ہے نا اس کو اپنے ممبر توڑتے ہیں، ہم اپنے ساتھیوں کو اپنے سے خود جدا کرتے ہیں، ہم خود نفرتوں کے بیج بوتے، ہم خود تفرقہ بازی کے بیج بوتے، بعد میں کہتے اسلام ترقی نہیں کرتا۔ جس وقت حضور کے پاس گئے واضح ہے کہ جنگ نہیں لڑ سکے، اور وہ جو جنگ لڑتے رہتے وہ بھی موجود تھے، وہ جو حملے میں جن کو ضربیں لگی وہ بھی موجود تھے، جن کے اپنے کٹ گئے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب وہ تشریف لائے صحابہ، انہوں نے کہا نحن الفرارون۔ فرار کا کیا معنی ہے؟ آپ بھی جانتے ہیں، فلاں فرار ہو گیا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ ایسا جملہ انہوں نے خود تسلیم کیا، نحن الفرارون۔ میں ادب میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ ہم قدم جما کے لڑ نہیں سکے۔ تو یہاں کیا کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اتنا فرماتے معاف کیا، جاؤ چھوڑ دیا۔ یہاں حضور نے یہ نہیں کہا، فرمایا بل انتم الاکارون، تم کب وہاں سے جانے والے تھے؟ تم تو میرے وہ شیر ہو۔ جب شیر کسی پر حملہ کرتا ہے تو 2 قدم پیچھے ہوتا ہے، پھر اپنی طاقت جمع کرتا ہے، پھر حملہ کرتا ہے۔ تم میرے وہ شیر ہو، تم تو 2 قدم پیچھے ہو کر طاقت جمع کر رہے ہو، جب موقع آئے گا تو شیروں کی طرح جھپٹو گے۔